ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجادلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دو افراد کا آپس میں بحث و مباحثہ کرنا۔ اصل میں یہ ایک خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کا ایک معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جس میں وہ اپنی بات پر کافی اصرار کرتی رہی، ایسے جیسے کوئی آدمی تھوڑی سی بحث کیسے انداز میں ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کو چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ المجادلہ ہے، افراد کا آپس میں بحث کرنا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئے گی۔ قد، یقیناً، سمع، سن لی، اللہ نے، قول، بات، التی، اس خاتون کی، تجادلو کا، جو آپ سے بحث کر رہی تھیں، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ رب العزت نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے حوالے سے بحث کر رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے حضور اپنی شکایت پیش کر رہی ہے۔ اصل میں یہ آیات جب وہ بحث چل رہی تھی نا، تو اسی دوران یہ آیات نازل ہوئی، یعنی ادھر وہ بات چل رہی ہے اور اسی دوران یہ وحی نازل ہوئی۔ اسی لیے اس کا جب ترجمہ کریں گے نا تو اس منظر کو سامنے رکھنا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے، تجادلک فی زوجہا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی ہے، جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بات سن لی۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کو اللہ کی طرف اپنی شکایت پیش کر رہی ہے، تو اللہ نے اس کی بات سن لی۔ واللہ، اور اللہ، یسمع، سن رہے ہیں، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو، اللہ رب العزت تم دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والے، دیکھنے والے ہیں، بصیر، دیکھنے والے۔ یہ جو واقعہ اس آیت میں اور اگلی آیات میں بیان ہوا ہے، تو اس کو اصطلاح میں، قرآن کریم کی اصطلاح میں ظہار کہا جاتا ہے۔ ہم 22ویں پارے کے اندر بھی اس کا تھوڑا سا تذکرہ پڑھ کے آئے ہیں۔ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی مائیں نہیں ہے، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں۔ وہاں ہم نے اتنا ہی پڑھا تھا۔ زہار یہ ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے، یا اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دے دے، اور اس کے لیے وہ لفظ بولتے تھے، انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت اور پیٹھ۔ یعنی مطلب یہ ہوتا تھا جس طرح تو وہ مجھ پر حرام ہے نا، اس طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ اہل عرب جو تھے وہ زہار کو طلاق سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے طلاق میں تو گنجائش ہوتی ہے، بہت گنجائش ہے رجوع کی، اور وہ طلاق کے اندر گنجائش نکال بھی لیتے تھے بہت زیادہ، لیکن وہ کہتے تھے زہار جس نے کر دیا اب کوئی گنجائش نہیں، اب تو اس کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے حرام ہو گیا۔ یہ جاہلانہ تصور تھا، دور جاہلیت میں اس طرح چل رہا تھا۔ اسلام جب آیا تو یہ واقعہ پیش آ چکا تھا اس خاتون کے ساتھ، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا۔ ان کے خاوند نے کہہ دیا ان کو، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی تھوڑی سی بحث ہوئی کسی بارے میں،
وہ زبان پر جملہ چڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہہ دیا. اب یہ آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی میرے خاوند نے ایسا کہا ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی تک اس بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مزید میرے پاس حکم نہیں آیا. تو مزید حکم نہیں آیا تو جو معمول چل رہا ہے وہی ہے، یعنی تمہیں طلاق ہو گئی، تمہارا رشتہ ختم ہو گیا. تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی اس نے مجھے طلاق نہیں کہا، مجھے طلاق نہیں کہا، اس نے تو مجھے اس طرح کہا ہے. آپ نے فرمایا بھئی چونکہ ابھی تک تصور یہی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے کہ اس کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے رشتہ ختم. اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں لوگ لے جا کے کہاں لے کے جاؤں گی، اب کیسے پالوں ان کو. آپ نے فرمایا میں اب مزید کچھ نہیں کہہ سکتا اس پر. وہ اپنے اس موقف پر نا کافی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کر رہی تھی. جب آپ نے فرمایا بھی میں تو اس پر اب مزید کچھ نہیں کہہ سکتا، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. تو انہوں نے آسمان کی طرف یوں چہرہ اٹھا کے کہا اللہم انی اشکو الیک، اللہ پھر میں آپ کے سامنے اپنی شکایت پیش کرنی، میرا قصور کوئی نہیں. خامد نے کہا ہے میں بے قصور ہوں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ بات چل رہی ہے، وحی نازل ہوئی، قد سن لی اللہ نے، بات بھی سن لی، شکایت بھی سن لی. قد سمع اللہ قول التی، اللہ رب العزت نے اس خاتون کی بات سن لی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی ہے اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے حضور اپنی شکایت پیش کر رہی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات سن رہے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے. الذین، جو لوگ یظاہرون، زہار کر بیٹھے، بیوی کو ماں کے بیٹھے، منکم، تم میں سے، جو لوگ تم میں سے زہار کر بیٹھے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ان کو ماں کے بیٹھیں. ماں گھننا نہیں بن جاتی وہ امہاتہم، ان کی مائیں، وہ ماں نہیں بن جاتی. جیسے کوئی کسی کو بیٹا کہہ دے تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا. ان نہیں ہیں امہاتہم، ان کی مائیں، الا مگر، اللہ وہی، ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ لوگ، لَيَقُولُونَ، کہہ رہے ہیں، مُنْكَرًا، بہت ہی بری، من القول، بات. ماں بن نہیں جاتی، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بات بہت غلط ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے ان کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، یہ بہت ہی بری بات کہہ رہے ہیں. وزورا، اور بالکل جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَعَفُوٌّ، درگزر فرمانے والے ہیں، غفور، بخشنے والے. یہ تو اخلاقی پہلو ہوا، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے ان کو. جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ ماں کہہ رہے ہیں، کیسے ماں کہہ رہے ہیں؟ تو بیوی ہے، ماں کہاں سے ہوئی؟ والذین، اور وہ لوگ، یظاہرون، جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم، پھر، یعودون، وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، لما قالو، اپنی کہی ہوئی بات سے. اب یہاں دو آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے، یا اللہ کے نبی میں نے کہہ دیا، ختم، بس اب یہ میرے لیے حرام، میری نیت ہی یہی ہے، میرا ارادہ ہی یہی ہے، اور حرام، ختم، میں اب نہیں رکھنا چاہتا، بالکل. ایک آپشن تو یہ ہے. ایسی صورت میں تو رشتہ ختم ہو جائے گا. اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس کی نیت بھی یہی ہے، وہ کہنا بھی یہی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا بھی یہی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، زہار میں وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کا نبی غصہ آیا تھا، بس زبان پہ بات چڑھی ہوتی، میں نے کہہ دی ہے. اچھا، یعنی تم طلاق نہیں دینا چاہتے، رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے، برقرار رکھنا چاہتے ہو. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے کہتے رہو اور بعد میں کہو جی غلطی ہو گئی. نہیں، تمہیں کفارہ دینا پڑے گا.
زہار کا کفارہ دینا پڑے گا. اب یہاں اگلی آیات میں کفارہ بیان ہو رہا ہے. والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں، ماں کہہ بیٹھتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں کو، اور ماں کے بھی بڑے مخصوص جسم کے حصے سے تشبیہ دے بیٹھتے ہیں وہ. ثم یعودون، پھر وہ رجوع کرتے ہیں، لما قالوا، اپنی بات سے، اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں. فتحریر، تو ان کو آزاد کرنا پڑے گا، رقبہ، ایک غلام. رقبہ لفظی معنی گردن، لیکن مراد اس سے غلام ہوتا ہے. ایک گردن، ایک غلام ان کو آزاد کرنا پڑے گا. من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، کہ وہ آپس میں ملے. میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں، ملنے سے پہلے ان کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے. واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، سے باخبر ہے. فمن، پس جو، لم یجد، نہ پائے، یعنی غلام نہیں پاتا. نہ پانے کی دو صورتیں، یا تو سقط نہیں ہے، غریب ہے، کہاں غلام آزاد کرے، اس کے بعد غلام ہے ہی نہیں ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ جس طرح آج کل کا دور ہے کہ غلامی والا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. فمن لم یجد، جو نہ پائے، تو فصیام، پھر وہ روزے رکھے، شہرین، 2 ماہ، متتابعین، لگاتار مسلسل 2 ماہ روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، آپس میں ملنے سے پہلے. فمن لم یستطع، جو یہ بھی نہ کر سکتا ہو، 2 مہینے روزے رکھنا یہ آسان نہیں ہے، جو یہ بھی نہ کر سکتا ہو، فاطعام، تو وہ پھر کھانا کھلائے گا، 60 مسکین، مساکین کو، وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. ذالک، یہ اس لیے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. تاکہ تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی جب تم ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو تمہارا عمل کرنا تمہارے ایمان کی دلیل ہوگا. تمہارا عمل کرنا تمہارے ایمان کی. دیکھیں، اگر کوئی مسلمان کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، لیکن جب اسلام پہ عمل کی باری آتی ہے تو وہ کسی چیز پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بھائی تو کسی کا مسلمان ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ زبانی چیز تو نہیں ہے نا، یہ تو عمل سے ثابت ہوتا ہے، یہ تو آپ کا عمل ہے. تو ذالک لتؤمنوا، لو اب اپنا ایمان ظاہر کرو، وہ ایمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ 4 آیات، ان 4 آیات میں ایک عائلی مسئلہ جو سامنے آیا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اب دوبارہ گفتگو وہی شروع ہو رہی ہے جو پچھلی سورہ الحدید میں چل رہی تھی، کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، معاشروں کے اندر نافذ کرنا، اور اس کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. ان الذین، اب وہی مضمون دوبارہ شروع ہو گیا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ. یحادون، یہ لفظ حد سے بنا ہے، حد اور اسی سے حدید بنا ہے. پچھلی سورت حدید تھی، یحادون یہ اسی لفظ سے ہے، وہی، یعنی وہ حدید والی سورت پھر شروع ہو گئی. یحادون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، کبتو، ذلیل ہوں گے، ذلیل ہوں گے، کما، جیسا کہ، کبتا، ذلیل ہوئے تھے، الذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. جس طرح پہلے والے ذلیل ہوئے، یہ بھی ذلیل ہوں گے. وقد، اور یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل کی ہیں، آیات بینات، واضح آیات، ہم نے واضح آیات، واضح احکامات ہم نے نازل کیے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی اس عذاب میں 2 چیزیں ہیں، تکلیف بھی ہے
رسوائی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، رسوائی بھی ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یوم، جب، یبعثہم اللہ ان سب کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، جمیعاً سب کو. فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر اللہ ان کو بتائیں گے، بما عملوا، جو کچھ وہ کرتے رہے، جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ رب العزت ان کو بتائیں گے. احصاہ اللہ، احصاہ محفوظ کر رکھا ہے، ہو اس سب کو، اللہ نے سنبھال رکھا ہے سب کچھ، اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے سب کچھ. وَنَسُوا، جبکہ لوگ بھول چکے ہوں گے، لوگ بھول چکے ہوں گے ہم نے کیا کچھ کیا، لیکن اللہ نہیں بھولا ہوگا، اللہ نے سب یاد رکھا اور اللہ نے سب محفوظ رکھا ہوگا. اس لیے قیامت کے دن پھر اللہ بتائیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اسی لیے نا ہمیں بارہا تلقین کی جاتی استغفار کریں. استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ بھی معاف ہوتا ہے جو ہمیں یاد ہوتا ہے، جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. استغفار سے وہ گناہ بھی معاف ہوتا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہوتا لیکن اللہ کو یاد ہوتا ہے. اللہ کو یاد ہوتا ہے. جب بندہ استغفار کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ وہ سب معاف فرما دیتے ہیں. وہ ایک ہے دعا ہے ہمارے ہاں، اس کو 5واں کلمہ کہا جاتا ہے. وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیہ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم. اللہ جو گناہ جانتا ہوں اور جو نہیں بھی جانتا سب کی توبہ کرتا ہوں، سب کی معافی مانگتا ہوں. تو فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ بتائیں گے سب جو لوگوں نے جو کچھ کیا ہوگا. احصاہ اللہ ونسوا، لوگ تو بھول گئے لیکن اللہ نے یاد رکھا. واللہ، اور اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز سے واقف ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے بخوبی واقف. بس یہاں